بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یعنی سیدھے راہ سے ہٹنا چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ محبوب، ہم ہی نے تم پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ تم اندھیریوں سے، کفر کے، شرک کے، نفاق کے، گمراہ کے اندھیریوں سے نکال کر اسلام کے اور اپنے نور کی طرف آپ لے کر آئیں، اللہ کے اذن سے، حکم سے۔ اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا نظام اکیلے چلا رہا ہے، تو بندوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، اور جو اللہ کی عبادت نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، کافر کے لیے دردناک عذاب کی، ایک سخت عذاب کی، اس کے لیے ویل ہے۔ یہ کفار و مشرکین کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں آخرت سے زیادہ دنیا کی زندگی پیاری ہے۔ یہ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں، آپ کی نبوت دل سے مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام جان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں نہیں ایمان نہیں لا رہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہم ان کے مملوک ہو جائیں گے، ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، ان کی باتیں ہم کو سننی پڑے گی۔ ہم تو اپنے قوم کے سردار ہیں، ہمارے پاس جاہ و منصب ہے، مال و دولت ہے، ہم ایمان لائیں گے تو ہماری یہ تمام حیثیتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کی زندگی پر، نہ بس اتنا کہ خود ایمان نہیں لا رہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے بھی روک رہے ہیں۔ جو ایمان لا رہے ہیں ان کے بہکا رہے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی مرضی یہی ہے کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹنا چاہتے ہیں، انحراف چاہتے ہیں۔ تو جیسا یہ چاہتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے، بہت دور ہے یہ ہدایت سے، اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایمان لانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اعتراض کر رہے ہیں یہ قرآن عربی میں کیوں اترا؟ توریت، انجیل، زبور تو دوسری زبانوں میں اتری، تو قرآن کو بھی دوسری زبان میں اترنا چاہیے تھا، یہ عربی میں کیوں اترا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کے زبان میں بھیجا، یعنی جہاں پہ ہم کو رسول بھیجنا تھا تو جس قوم میں بھیجا ہم نے اسی قوم کی زبان میں ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا، توریت، انجیل، زبور یہ الگ الگ زبانوں میں تھی، تو جہاں پہ ان کو بھیجا گیا اسی زبان میں ان کو کتاب دی گئی۔ تو جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تو عربی زبان میں ان کو کتاب دی گئی،
عربی کلام ان پر اتارا گیا، عربی زبان میں اتارا گیا۔ یہ کیوں عربی زبان میں اتارا، یا جہاں وہ اترے اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نازل کی؟ لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں خوب یعنی صاف صاف اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوسری زبان ان کے سامنے بیان کرتے تو ان کو ویسے سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ ان کو عربی سمجھ میں آتی۔ وہ اہل عرب تھے، اگر ان کے سامنے عبرانی زبان بولی جاتی، تبرانی زبان ان کے سامنے بولی جاتی تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یا ویسا نہیں سمجھ پاتے جیسا کہ عربی میں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں قرآن اتارا تاکہ وہ خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ اور یہ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ لوگوں کے حساب سے نازل کی گئی ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، نبی کی ہدایت کے لیے نہیں۔ نبی تو ہدایت یافتہ ہے، وہ تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ اس کے لیے نازل نہیں کی گئی کتاب، لوگوں کے لیے نازل کی گئی۔ جب لوگوں کے لیے نازل کی گئی، لوگوں کو پڑھنا ہے، لوگوں کو عمل کرنا ہے، تو ان کی زبان میں نہ کتاب کو نازل کرنا پڑے گا کہ نبی کی زبان میں نازل پڑھنا پڑے۔ نبی کو تو ہر زبان آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن کریم میں کہ میں نے جب آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں پہ اظہار کیا، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسوں کو پھر زمین میں آباد کرے گا جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز، جتنی چیزیں زمین میں ہونے والی تھی قیامت تک، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ ابھی جو چیزیں آنے والی نہیں ہیں ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کو جانتے تھے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، پھر میں نے فرشتوں پہ پیش کیا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، بتا نہیں سکے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم کے سامنے پیش کیا تو آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یہ چیز کا نام یہ ہے، یہ چیز کا نام یہ ہے، یہ چیز کا نام یہ ہے، حالانکہ ابھی پیدا ہوئے، ابھی ان کو معرض وجود میں لایا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ تو جتنی زبانیں تھیں، ساری زبانیں قیامت تک کے ہونے والی تھی، ساری زبانیں جانتے تھے، ساری چیزیں جانتے تھے، ان کے نام جانتے تھے، ان کی کیفیت جانتے تھے، ان کے نفع و نقصان کے بارے میں جانتے تھے، ہر چیز جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ آپ تو افضل الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، آپ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو انبیاء پہ جو کتابیں نازل کی گئی ہے وہ ان کے لیے نازل نہیں کی گئی، ان کی قوم کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کے زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف صاف بتائے، صاف صاف بتائے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جبلت میں، فطرت میں ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، ایمان کی طرف لگاؤ رغبت ہی نہیں ہوتا، رغبت اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان قبول کرے، اسلام کے قریب جائے، اچھے اعمال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے کہ اس کو اچھے اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ یا تو خواہی بچتا ہے، چاہتے ہوئے بچتا ہے، یا نہ خواہی بچتا ہے، یا نہ چاہتے ہوئے بچتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، پیر ہے، یہ چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ ان کو لوگوں کے سامنے نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا ہے، ان کو جو ہے بری جگہوں کی طرف نہیں جانا ہے، اچھی جگہوں کی طرف جانا ہے،
یہ نہ چاہتے ہوئے بھی برا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ماحول پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ چاہتے ہوئے بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، چاہے خواہی ہو چاہے نہ خواہی ہو، اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا حکمت والا، ہر کام کس طرح انجام دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔